روضۃ فیہا النبی المحترم۔ اے ہوا جب تیرا گزر مدینے کی طرف ہو تو عزت والے نبی کو میرا سلام پیش کر۔ پیغام کس کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے؟ ہوا کے ذریعے۔ تو کس نے بتایا کہ آواز ہوا کے ذریعے پہنچائی جا سکتی ہے؟ وہ کسی اور نے نہیں، علی کے پوتے امام حسین کے بیٹے میرے امام سیدنا زین العابدین نے پہنچایا۔ یہ ہے آپ کے علوم کے سرچشمے جس سے آپ دور ہیں۔ آپ قرآن و حدیث کو تیجے دسے بسرے کے موقع میں پڑھنے والے ہو۔ یہ صرف مثال ثواب کی کتابیں نہیں، اس کو تو تحقیق کی کتابیں ہیں، یہ اس کو زندگی میں شامل کرنے کی کتابیں ہیں۔ یہ مثال ثواب کے لیے بھی پڑھو، منع نہیں کرتا، میں خود بھی روزانہ پڑھتا ہوں الحمدللہ، اور اپنے مشائخ کی بارگاہ میں روزانہ مثال ثواب کرتے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اپنے شیوخ کو مثال ثواب کرو، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ صرف سر پہ رکھنا، اوپننگ ہو دکان کی تو تبھی قرآن خوانی کرنا، کوئی مر جائے تو تبھی قرآن پڑھنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ مسلمان تو قرآن سے اتنا وابستہ ہے، امام نے بتایا سر کٹ جائے جسم سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، لیکن مومن کا تعلق جسم سے ختم ہونے کے بعد بھی قرآن سے ختم نہیں ہوتا، کیونکہ نیزے کے نوک پر امام حسین قرآن سناتے نظر آ رہے ہیں، قرآن پڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ تو چلیے، دکھڑے تو بہت ہے، باتیں تو بہت ہے، لیکن جو کہنے چلا تھا وہ یہ کہ سرکار غوث پاک کی چوکھٹ میں 40 سال تک کہ اللہ کا بندہ بیٹھا رہا۔ ایک دن خیال آیا 40 سال میں پیر نے دیا کیا؟ آپ سے یہ کہتا ہوں پیروں سے وابستہ رہو، اللہ والوں سے وابستہ۔ لوگ کہتے ہیں سچا پیر کون؟ میں کہتا ہوں کہ زیادہ مت دیکھو، 4 باتیں دیکھو۔ سنی سے العقیدہ، اتنا علم ہو کہ بغیر کسی کے مدد کے ضروریات زندگی کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، فاسق و فاجر و حرام کام علی اعلان نہ کرتا ہوں، اور چوتھی چیز اس کو کہیں سے خلافت ملی ہو، جہاں سے ملی ہو، اس کو کہیں سے ملی ہو، جہاں یعنی ترتیب کڑی رسول اللہ تک جڑی ہوئی۔ یہ 4 باتیں ہیں، آپ تو فکر نہیں کرنا، صرف 4 باتیں دیکھنا، 4 آپ دیکھو اور آپ خسرو بننے کی کوشش کرو۔ آپ کا پیر محبوب الہی ہے، آپ کو خسرو بننا ہے، پیر آپ کا محبوب الہی ہے۔ 4 چیزیں دیکھیں، لیکن ان کی طرف نہیں جانا جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح، علم غیب ماننے والا بھی صحیح، علم غیب کا انکار کرنے والا بھی صحیح، رسول اللہ کو مردہ ماننے والا بھی صحیح، رسول اللہ کو زندہ۔ یہ طبقہ بڑا خطرناک ہے جس کو آپ صلح کلی کہتے ہیں، جو سب کو صحیح کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، ابھی رات ہے اور ابھی دن ہے، 2 گروپ ہو جائیں تو کوئی ایک ہی صحیح ہوگا، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے، ہے نا؟ جب بات مخالف ہو تو ایک ہی گروپ صحیح ہوگا۔ سنیت پر رہو، سچی سنیت پر رہو، اور سنیت کیا ہے؟ میں جو کہوں نہیں، آپ جو کہہ نہیں، جو غوث اعظم نے بتایا، جو غریب نواز نے بتایا، جو محبوب الہی نے بتایا، جو صابر کلیر نے بتایا، جو وارث دیوا نے بتایا، جو شاہ برکت اللہ نے بتایا، جو شاہ عین الحق عبد المجید نے بتایا، جو تاج الفضول نے بتایا، جو سرکاران ماہرہ نے بتایا، جو مختوم اشرف جہانگیر سمنانی نے بتایا، جو حضور والد اعظم کے چھوچوی نے بتایا، اور گزشتہ صدی میں 14ویں صدی میں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے والا مجدد، 14 صدیوں کے تمام سچے عقیدے کی ترجمانی امام اہل سنت امام احمد رضا نے کیا، اسی کو آج اہل سنت و جماعت کو معروف طور پر، پہچان کے طور پر ہے تو یہ اہل سنت، لیکن پہچان کے لیے اس کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ آپ کو اس پر قائم رہنا ہے کہ دشمن احمد میں شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، ایسا نہیں کہ گھال میل، رافضیوں سے بھی جو ہے وہ گھال میل، بدعقیدوں سے بھی گھال میل، اور پھر جو ہے جماعت غیر اسلامی سے بھی گھال میل، جو گھال میل کے چکر میں ہے۔ یاد رکھنا، جو دودھ کو پانی سے ملا دے وہ شریف نہیں ہو سکتا، جو دودھ کو پانی سے ملائے وہ شریف نہیں ہو سکتا، جو گستاخوں کو عاشقوں سے ملائے وہ شریف کیسے ہو سکتا ہے، وہ پیر ہونے کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے سچی سنیت ہمارے بزرگوں کے اندر ہے، اور کوئی
بھی خطیب آئے, کوئی بھی مقرر آئے, کوئی بھی پیر آئے, وہ بات بولے فوراً نہ مانو, اپنے بزرگوں کے ضابطے کو اس کو چیک کرو. امین القادری کی بات غوث اعظم کی بولی سے ملتی ہے کہ نہیں؟ اگر غوث پاک کی بولی بول رہا ہے تو مان لو, غوث پاک کی بولی کے خلاف بول رہا ہے اتنا بھی بڑا مقرر ہو مت مانو. غریب نواز کی بولی کے مطابق بولی بول رہا ہے مانو, غریب نواز کی بولی کے خلاف بول رہا ہے نہیں مانو. کچھ لوگ اگر آ کر کے کہتے ہیں نہیں ابھی حالات بڑے خراب ہیں, ہمیں کرنا یہ ہے, آپ کہنا ہمیں حالات کیسے ہیں, حالات بدلتے رہتے ہیں, ہمیں کرنا وہی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے سکھایا. یہ بات ہے, اپنے پیروں سے وابستہ رہو, اپنے علماء سے وابستہ رہو, اور یاد رکھو اپنے علماء کا احترام کرو. سب سے زیادہ آج اگر ہم کسی سے دور ہیں تو اپنے علماء سے بڑی معذرت کے ساتھ. اگر آپ تکلیف نہ مانیں اور برا نہ سمجھیں, اگر یہ کوئی قوال یا قوالن مقابلہ ہو رہا ہو اور ہم اس کو سننے کے لیے جائیں تو 200-500 روپیہ ہم اس پہ لٹا دیتے ہیں. اب یہ کہاں تک جائز ہے ناجائز ہے اس کا فیصلہ مفتی لوگ کریں گے, لیکن میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, آپ ایک کلام سننے کے لیے مقابلے میں گئے, 1500 آپ نے لٹا دیا. وہ امام جو آپ کے بچے کان کی اذان دینے سے لے کر آپ کے باپ کا نماز جنازہ تک پڑھاتا ہے, کیا کبھی آپ نے اس کی فکر کی کہ جمعہ کی نماز پڑھنے گئے تو اس کے ہاتھ میں آپ نے کچھ نذرانہ رکھ دیا؟ کیونکہ جیسی ضرورت میری ہے ویسے ضرورت میری مسجد کی امام کی بھی ہے. یہ بیچارے 5000-7000 پر اتنا کام کرتے ہیں, اور پھر اللہ اکبر جب لوگوں کو تنخواہ نہیں ملتی تو لوگ احتجاج کرتے ہیں, لوگ جو ہے وہ اللہ اکبر احتجاج کر کے جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیتے ہیں ٹرسٹیوں کا, ذمہ داروں کا, کمیٹیوں کا. لیکن یہ امام کورونا میں کھانے نہیں ملا تو بھی امامت کرتے رہے, مسجد تک پہنچنے کے لیے مار پڑی, مار کھایا تو بھی امامت کرتے رہے. سوچو کیا ہم نے کبھی اپنے اماموں کا خیال کیا؟ میں کہتا ہوں اگر ہر مصلی یہ طے کر لے کہ میں نے ہر جمعہ کو 100 روپیہ امام صاحب کو نذرانہ دینا ہے, یقین سے کہیے جتنا جج کی تنخواہ ہو جاتی ہے اتنی اپنے اماموں کی بھی ہو جائے گی. ہمارے امام کسی کے محتاج کبھی نظر نہیں آئیں گے, لیکن بڑی معذرت کے ساتھ نعت کا کھڑا ہوتا ہے, ہم اس پہ پیسے لٹاتے ہیں. نعت کا کو نذرانہ دینا میں منع نہیں کرتا, لیکن آپ سے پوچھتا ہوں جو ایک کلام پڑھنے آیا آپ اس کو اتنا دیتے ہو, جو پورے مہینے آپ کے محلے میں خدمت کرتا ہے آپ اس کا کس کا خیال کرتے ہو؟ بلکہ اگر امام بائک پہ نظر آئے, 4 مقتدی جو جمعہ پڑھنے پیچھے جاتے کہتے ان کے پاس آیا کہاں سے, کہیں کسی کے یہاں ڈاکہ تو نہیں ڈالا, کہیں مسجد کے پیسے تو نہیں کھا گئے. میں کہتا ہوں تمہاری سوچ اتنی گندی ہو گئی. ارے نادان تو کہتا ہے آیا کہاں سے, تو پیچھے کھڑے رہتا ہے 2 رکعت کی نماز میں, جب اللہ تجھے اتنا دیتا ہے تو وہ تو تیرے آگے کھڑا رہتا ہے, اور تو ہفتے میں ایک بار جاتا ہے, تو ہفتے میں ایک بار جاتا ہے تو تجھے اتنا دیتا ہے, وہ تو ایک دن میں 5 مرتبہ جاتا ہے اور سب سے پہلے آگے کھڑا رہتا ہے. اللہ اس کو نہیں دے گا. سوچ اچھی کرو, سوچ اچھی کرو. یہ یہودیوں نے ہماری سوچ بگاڑی ہے, یہ نصرانیوں نے ہماری سوچ بگاڑی ہے, یہ مشرکوں نے ہماری سوچ بگاڑی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنے پیر کے ہاتھ تو چومتے ہیں, لیکن مسجد کے امام کے ہاتھ ہم کبھی نہیں چومنے کی کوشش کرتے نا. کیوں نہیں چومتے؟ پیروں کے بھی ہاتھ چومو, مسجد کے اماموں کے بھی ہاتھ چومو, اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومو. وجہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ چومنا احترام ہے. ایک مرتبہ ہارون رشید کی موت کے بعد کسی نے پوچھا ہارون رشید تیرا کیا ہوا؟ کہا میں نے کچھ کام ایسے کیے تھے جس پہ پکڑ ہوئی, لیکن پھر ایک بزرگوں کے ہاتھ چومنا کام آ گئے, اللہ نے اسی کے صدقے میری مغفرت فرما دی. احترام کرو اپنے علماء کا, اپنے بچوں کو سکھاؤ. بڑی معذرت کے ساتھ آج علماء کا احترام کم ہوا, اس لیے عالم بھی اپنے بیٹے کو عالم نہیں بنانا چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں در در کی ٹھوکر کھاتا رہا, اب میرا بچہ بھی در در کی ٹھوکر کھائے, مجھے یہ گوارا نہیں. تو اچھے علماء آپ کو کب ملیں گے؟ اچھے مقررین آپ کو کب ملیں گے؟ یاد رکھیے علم والے کم ہو رہے ہیں, گویے بڑھ رہے ہیں. علم والے کم ہو رہے ہیں, خطیب بڑھ رہے ہیں. اس لیے علم کی گہرائی ہونی چاہیے. اقبال نے کہا تھا وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, طبع برقی نہ رہی, شعلہ مخالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازاں, روح فلالی نہ رہی. آج ہمارا حال یہ ہو گیا, علم کی گہرائی ختم ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے علم والوں کی قدر کرنا ختم کر دیا ہے. تو اللہ اکبر, اب بات کو بہت طول نہ دیتے ہوئے وہی بات مکمل کر دی جائے کہ اس شخص نے سوچا 40 سال تک اپنی چوکھٹ پہ بٹھا کے رکھا, مجھے دیا کیا کیا دیا؟ تو کچھ لوگ آئے تھے بڑے اجلے اجلے لباس پہنے ہوئے, ان دونوں سے کہا حضرت میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں, چل سکتا ہوں؟ وہ دونوں نے کہا چلو.
وہ دونوں ابدال تھے، غوث پاک سے ملنے آئے. یہ میرے مرشد غوث پاک کی شان ہے. ولی ہو، ابدال ہو، اقطاب ہو، کوئی ہو، سب وہاں کا محتاج ہے. میرے امام کہتے ہیں کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث. وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث. بڑی شان والے ولی ہیں. غوث پاک کہتے ہیں مجھے کسی پہ قیاس مت کرنا، کسی کو مجھ پہ قیاس مت کرنا. اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بن کے عبد القادر آیا ہے. میں کہتا ہوں جب عبد القادر ایسا ہے تو ان کے نانا مصطفیٰ جان رحمت کیسے ہے؟ کیا شان ہے میرے مرشد غوث پاک کی. وہ ابدالوں سے کہا میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا چلو. وہ لوگ کسی کو نہ نہیں کہتے ابدال لوگ. وہ بھوکے رہتے ہیں، مارنے والے کو دعا کرتے ہیں، گالی دینے والے کو مسکرا کے دیکھتے ہیں. وہ کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتے. ابدالوں کی شان. آقا فرماتے ہیں ابدال زیادہ عبادت کر کے ابدال نہیں بنتا، بلکہ دل صاف رکھنے کی وجہ سے ابدال بنتا. ابدال کی چند نشانیاں بتائی. اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے، اور وہ دشمنوں کو سے بھی ایسی پیار کرتا ہے جیسے وہ دوستوں سے پیار کرتا ہے. یہ ابدال ہوتا ہے. ابدالوں دو ابدال آئے غوث پاک سے ملنے کا، آپ کے ساتھ چلنے کا. چلو چلے پیدل. 40 سال سے کبھی پیدل نہیں چلے. پیدل چلے تو تھکے. ابھی مجھے بھوک لگی. انہوں نے کہا حضرت ہم لوگ ایسے 3 ٹائم کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم 24 گھنٹے میں ایک بار کھاتے ہیں. اگر آپ کو بھوکا رہنے کی ہمت ہے تو چلو ورنہ جاؤ. اب وہ غوث پاک کی خانقاہ میں 18 گھنٹے تک کے لنگر چلتا تھا. اور وہاں تو مزے تھے کھانے کے، اور ایک سے ایک چیزیں لنگر میں آج بھی ایک سے ایک چیزیں. اللہ والے کھاتے نہیں ہیں، وہ کھلانے والے ہوتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں اللہ والے لوٹنے والے نہیں ہوتے، لٹانے والے ہوتے ہیں. ہاں اللہ والوں کی پہچان ہے. اسی لیے تو لوگ یہاں آتے ہیں کہ لوٹتے نہیں ہیں، لٹاتے ہیں. جھولیاں بھرتی ہیں، عطا کرتے ہیں، لیکن یہی جو سچے دل سے آتا ہے اس کو کیا نہیں ملتا. اور جو تماشا دیکھنے آتا ہے وہ تماشا ہی دیکھتا رہ جاتا ہے. جو جس نیت کے ساتھ آتا ہے اس کو وہی ملتا ہے. ہاں بس اتنی بات ہے. کہا آپ واپس جاؤ. ہوگا نہیں میں چل. اب نکل گیا. اور غوث پاک کی اجازت کے بغیر، ان کو بتایا بھی نہیں وہ ابدالوں کو کہ میں ہوں کہاں کا. اجازت کے بغیر نکل گئے. 24 گھنٹے ہو گئے. کہا بھوک برداشت نہیں ہوتی بھائیو، کچھ کھانے کا انتظام کرو. تو انہوں نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی. 3 کٹورے اترے اور 3 روٹیاں تینوں نے بانٹ لی. کھاؤ. بہت مزہ آیا کیونکہ آسمانی کھانا تھا. پھر دوسرے 24 گھنٹے میں وہی بھوک لگی کر نہیں. 24 گھنٹے سے پہلے کھانا نہیں. ٹھیک 24 گھنٹے ہوئے. پھر دوسرے نے مصلی بچھایا، پھر دعا کی، پھر 3 پیالے. تیسرا 24 گھنٹے آیا، بھوک لگی. کہا پرسوں انہوں نے کیا، کل ہم نے کیا، آج آپ کی باری ہے، آج آپ کو کرنا ہے. اجنبی مسافر دعا. کہا بھائی ہم نے تو کبھی یہ آداب سیکھے ہی نہیں، ہم نہیں کر سکتے دعا. کہا یا کرو یا مرو. اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ نے کو کھانا نہیں ملنا ہے. پھر ہماری باری آئے گی تب ہم دعا کریں گے. آج تو باری آپ کی ہے. ہمارے یہاں ترتیب یہی ہے، جتنے ساتھ ہوتے ہیں وہ روزانہ ایک دن کھانا مانگتے. کہا لیکن میں کچھ بھی نہیں، میں کیا کروں. تو کافی بھوکے رہو. کل ہماری باری آئے گی تو مانگیں گے. تو کہا نہیں پھر چلو ٹھیک ہے. اب جب آدمی دیوار سے لگ ہی جائے تو پھر اس نے تو کچھ کرنا ہی ہوتا ہے. انہوں نے بھی مصلی بچھایا، دعا کی اللہ لاج رکھ، کھانا بھیج. 6 کٹورے 6 روٹیاں. انہوں نے ابدالوں نے مانگا تو 3 تھے. 3 کے ہر ایک کے لیے 1، ان کے لیے 6، 2 آئی. انہوں نے کہا بھائی آپ تو بڑے نکلے، چھپے ہوئے تھے، چھپا رہے تھے. کہا اللہ جانتا ہے کچھ نہیں چھپا رہے تھے، بس ہم نے دعا کی اور یہ 6 کٹوری آ گئے. 2 کھائے. تو کہا کہ میں نے تو ایسی دعا کی کہ اللہ دے دے تو دے دیا، تم کیسے کرتے ہو. تو انہوں نے کہا ہم ابدال لوگ ہیں. ابدال ولایت کی بڑی ڈگری ہے ابدالیت. ہم ابدال لوگ ہیں. ہم کیسے دعا کرتے ہیں بتا دیتے ہیں. کہا جب ہم کو بھوک لگتی ہے 24 گھنٹے ہوتے ہیں تو ہم 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کے دروازے پر وہ جو لوٹے والا بابا بیٹھتا ہے، جو لوگوں کو پانی بھر بھر کے دیتا ہے، اس کے صدقے میں ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر. رسالت
عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ وہ جو غوث پاک کی چوکھٹ پہ لوٹے والا بابا بیٹھتا ہے، بولا بالا سب لوگوں کو پانی دیتا ہے وضو کے لیے، اللہ اس کے صدقے میں کھانے کا انتظام کر دے تو اللہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام آسمان سے کر دیتا ہے۔ انہوں نے جو سنا تو وجد آ گیا، کپڑے پھاڑ دیے، کہا مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ تو کہا کون ہوں؟ وہ لوٹے والا میں ہی تو ہوں۔ اور پھر اس دن احساس ہوا، میں سوچتا تھا 40 سال بٹھا کے دیا کیا، ارے اتنا دیا کہ ابدال میرے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں۔ سوچو جب غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کی یہ شان ہے تو غوث پاک کی اولادوں کی شان کیا ہوگی؟ اور جب اولاد ایسی بے مثال ہے تو میرے مرشد غوث اعظم کے نام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے مردے بھی سن کر وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے ہمیں مقدر والا بنایا، اسی پہ قائم رہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ بڑے محبت والے لوگ ہیں، آپ حضرات دین کا کام کریں، سنیت کا کام کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے علاقے میں سنی دعوت اسلامی کی برانچ قائم کریں۔ ہمارے مولانا عبدالمجید صاحب ہمارے مبلغین آئے ہوئے ہیں، آپ ان سے رابطہ قائم کریں۔ بس ایک ہی مقصد ہو، خود بھی گناہ سے بچیں گے، دوسروں کو بھی گناہ سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ